السلام علیکم۔ آج کی اوپینین میں ہم سٹڈی کریں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سٹرینڈ ریلیشنز کو ڈیٹانٹ کو کم کرنے کے لیے کون سی ٹرمز آف انگیجمنٹ ہونے چاہیے۔ یہ اوپینین دی گئی ہے ملیحہ لودھی کی جانب سے، جو کہ ایمبیسڈر رہی ہیں پاکستان کی یو کے میں، یو ایس میں، اور ان کی لاسٹ اسائنمنٹ یو این میں تھی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اس اوپینین سے کس طرح آرگومنٹ کرنا سیکھیں گے، کس طرح آرگومنٹس بلڈ کرنے ہیں، کس طرح ہم نے اپنے آرگومنٹس کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہم ایک بیٹر ایسے لکھ پائیں۔ ناؤ دیٹ اے بیک چینل بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ہیز بین کنفرمڈ۔ اب جب کہ ایک بیک چینل ڈائیلاگ، گفتگو یا جو بات چیت ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ کنفرم ہو گئی ہے بائی اے سینئر افیشل، ایک سینئر افیشل کی جانب سے، اٹ وڈ بی اپروپریٹ، یہ مناسب ہوگا، ٹو ایویلویٹ اٹس نیچر اینڈ امپلیکیشنز، کہ ہم اس کو ایویلویٹ کریں، اس کی نیچر کو، اس بات چیت کی اور امپلیکیشنز کو۔ امپلیکیشنز ہوتا ہے کہ اس کے کیا فیوچر کانسیکوینسز ہوں گے۔ ایفرٹس ٹو ڈی ایسکیلیٹ ٹینشنز، یہ جو کاوشیں کی گئی ہیں ٹینشنز کو، تناؤ کو کم کرنے کے لیے، بٹوین دا ٹو نیوکلیئر نیبرز، دو نیوکلیئر پڑوسیوں کے درمیان، آر آلویز ویلکم، یہ خوش آئند ہیں۔ بٹ گیون دی ہسٹری آف فال سٹارٹس اینڈ ون اسٹیپ فارورڈ اینڈ ٹو اسٹیپ بیکورڈ انگیجمنٹ، لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں جس میں جھوٹی ابتدا کی گئی اور کیا ہوتا تھا، ایک سٹیپ آگے جاتے تھے لیکن دو سٹیپ پیچھے جاتے تھے، اس طرح کی انگیجمنٹ تھی۔ ان دا لانگ ٹربل ریلیشن شپ، یہ جو تعلق ہے یہ بہت عرصے سے تناؤ کا شکار تھا۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اکاؤنٹ میں لیا جائے ان اسباب کو، آف دی پاسٹ، جو کہ ماضی سے ہم نے سیکھے، اینڈ آن گراؤنڈ ریالٹیز، اور جو کہ حقائق ہیں ہمارے پاس۔ especially as the dire situation created by India in occupied Kashmir remains unchanged، خصوصاً جو کہ کنڈیشن یا سچویشن انڈیا نے پیدا کی ہے اکوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ There is nothing unusual about a back channel، یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ It is frequently used، یہ عموماً استعمال کی جاتی ہے when formal dialogue between the countries is suspended، جبکہ فارمر بات چیت جو ہوتی ہے ممالک کے درمیان وہ معطل ہو جائے۔ This was often the case in the past، یہ ماضی میں عموماً کیس رہا ہے۔ When Pakistan and India demurred from engaging in open talks، جب پاکستان اور انڈیا نے objection ریز کی ہیں اوپن ٹاکس میں انگیج ہونے کے لیے۔ بیک چینلز آر یوزفل ٹو کانفیڈینشیلی پروب، بیک چینلز اس لیے بھی اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں اور اسیس کرتے ہیں کہ ہاؤ مچ گیو دیئر از ان دا ادرس پوزیشن، کہ دوسرے کی پوزیشن میں کتنا فائدہ ہے۔ دس از ہارڈر ان فارمل فورم، فارمل فورم میں یہ مشکل ہوتا ہے۔ ویئر نیگوشیٹنگ پارٹیز اسٹک ٹو میکسیملسٹ پوزیشن ایٹ لیسٹ ایٹ دی اسٹارٹ، جہاں پہ یہ جو نیگوشیٹ کرنے والی پارٹیز ہوتی ہیں یہ ایک ایسے سٹانس کے ساتھ سٹک کر رہی ہوتی ہیں سٹارٹ میں جو کہ میکسیملسٹ پوزیشن ہوتا ہے، کہ اپنا سب سے زیادہ فائدہ۔ ڈیورنگ دا مشرف پیریڈ، مشرف کے ایرا کے دوران، بیک چینل نیگوشیشنز آن دا کشمیر ڈسپیوٹ ٹک پلیس اوور 3 years۔ بیک چینل یہ جو بات چیت تھی کشمیر کے معاملے پہ، اس نے تقریباً 3 سال تک یہ ہوتی رہی، ٹو فائنڈ این انٹرم سیٹلمنٹ، تاکہ ایک سیٹلمنٹ تک پہنچا جا سکے۔ دس مارک دی موسٹ سیریس ایفرٹ ان ریسنٹ ڈیکیڈ، اس نے مارک کیا سب سے سیریس کوشش کو اس موجودہ دہائی میں، ٹو فائنڈ اے پولیٹیکل سولوشن آف کشمیر، کہ کشمیر کا کوئی سیاسی حل تلاش کیا جا سکے۔ دا ٹاکس ور کنڈکٹڈ بائی سول سروینٹس، اس ٹاک میں کون لوگ انوالو تھے؟ سول سروینٹس انوالو تھے، جو کہ انجوائے کر رہے تھے پریزیڈنٹ مشرف کی اور پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کا فل کانفیڈنس۔ What has been disclosed about the current back channel، اب جو کرنٹ بلیک چینل ہے اس کے بارے میں جو ڈسکلوز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاکس آر بینگ کنڈکٹڈ بائی دا
چیفز آف انٹیلیجنس آف ٹو کنٹریز کے جو بات چیت کر رہے ہیں وہ دونوں ممالک کے انٹیلیجنس چیفز کر رہے ہیں، جبکہ مشرف عرب میں یہ سول سرونٹس کر رہے تھے۔ دس از ناٹ دی اونلی ڈفرنس فرام پاسٹ بیک روم ایفرٹ، یہ صرف ایک اکیلا فرق نہیں ہے جو پاسٹ میں بیک چینل بیک روم کاوشیں کی گئی۔ مشرف کے ایرا نے کہ جو پروسیس ہوا تھا began with a public acknowledgement by both sides، اس کو تسلیم کیا تھا، ایکسپٹ کیا تھا، اگنالج کیا تھا دونوں سائڈز نے، یعنی کہ انڈیا نے اور پاکستان نے، آف دی ریزمپشن آف فارمل ٹاکس، یہ جو فارمل ٹاکس ریزیوم ہوئی تھی، ریسٹارٹس ہوئی تھی، ریزمپشن ہوئی تھی۔ The joint statement of Jan 6, 2004 stated that، جس میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی دونوں کنٹریز کی جانب سے جنوری 6 2004 کو، جس میں یہ سٹیٹ کیا گیا تھا The resumption of composite dialogue will lead to peaceful settlement of all bilateral issues including Jammu and Kashmir۔ یہ جو ریزیوم کیے جا رہے ہیں جامع مباحثہ، یہ لیڈ کرے گا ایک امن کے سیٹلمنٹ کی جانب تمام جو کہ ایشوز ہیں دونوں ممالک کے درمیان، جس میں مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا ایشو بھی شامل ہوگا، ٹو دی سیٹسفیکشن آف بوتھ سائڈ، جس میں دونوں سائڈ مطمئن ہوں۔ The back channel subsequently set in train was an accompaniment to formal talks that covered all issues of priority for both sides۔ یہ جو بیک چینل ڈائلاگ ہو رہا تھا یہ گریجولی کمپین ہوا فارمل ٹاکس کے ساتھ، یعنی کہ بیک چینل سے موو کر کے فارمل ٹاکس کی طرف، جس میں تمام پریورٹی ایشوز کو ڈسکس کیا جانا تھا دونوں سائڈز کی جانب سے۔ Negotiations on the back channel were publicly named۔ یہ جو بات چیت تھی اس کو پبلکلی اناؤنس کیا گیا، نیم کیا گیا۔ While information about the present back channel has been revealed by Pakistani officials، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، اس کے بارے میں معلومات پاکستانی افیشلز کی جانب سے ظاہر کی گئی ہیں، لیک کی گئی ہیں، جبکہ انڈیا کی جانب سے ابھی بھی مکمل خاموشی ہے۔ وہاں پہ کوئی بیک گراؤنڈ بریفنگ نہیں دی گئی یا انڈین افیشل کی جانب سے کوئی بھی لیکس نہیں آئیں۔ The one-sided admission may be unwittingly create the impression of over-eagerness by the Pakistani side۔ یہ جو one-sided admission ہے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے آرگومنٹ کیا ہے کہ unwittingly مطلب ہوتا ہے unintentionally یا without being aware، ایک ایسا امپریشن کریٹ کر سکتا ہے کہ پاکستان بات چیت میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ مور اوور make public disclosures at preliminary stages of sensitive talks raises the question of whether it is prudent before anything significant has been agreed۔ پبلک یہ جو ڈسکلوجر ہوا ہے پریلیمنری سٹیج پہ، مطلب سٹارٹ کی سٹیج میں، ان حساس بات چیت کے متعلق یہ سوالات پیدا کرتا ہے کہ کیا یہ وائز ہے ایسے معلومات لیک کرنا کہ ابھی جب تک کچھ سگنیفیکنٹ ہمارے بات چیت پہ ایگری نہیں کیا گیا۔ Peace with honor should remain the immutable principle of Pakistan engagement in India۔ یہ جو امن ہے یہ آنر کے ساتھ آنا چاہیے، یہ ون سائیڈڈ، یہ اوور ایگرنیس اس میں شو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو پریزنٹ انگیجمنٹ ہے یہ ہے اباؤٹ ٹاکس، یعنی بات چیت کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ تو کچھ فیکٹرز ہیں، پرنسپلز ہیں جس کو ہم نے اپنے ویو میں رکھنا ہوگا، تو ان کو الگ الگ کر کے آتھر بتاتا ہے 1 2 3 4۔ ان کو آپ اگر ڈسکورس مارکیٹ کے ذریعے اس طرح بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں، فرسٹ اینڈ فارموسٹ، سیکنڈلی، تھرڈلی، فورتھلی، لاسٹلی، فائنلی، یا کوئی اور ڈسکورس مارکرز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ پاکستانی جانب سے جو انٹرلیکوٹرز ہیں should seek to test and verify، ان کو ٹیسٹ اور ویریفائی کرنا چاہیے۔ کیا جی ڈیش لگا کے بتاتا ہے assess if the Indian move is technical، یہ اسیس کرنا چاہیے کہ انڈینز کے جو موو ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں، اسٹریٹجک ہیں، اور احتیاط کے ساتھ اپنا پروسیس کو پروسیڈ کرنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے۔ ہمارے جو افیشلز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انڈیا پریپیئر ہے تمام ایشوز پہ، معاملات پہ بات چیت کرنے کو۔ وٹ شوڈ بی اسرٹینڈ، کیا ڈسکور کیا جانا چاہیے، دریافت کیا جانا چاہیے کہ اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے۔ آیا کہ جو انڈینز ہیں ان کی ولنگنس ہے ان ڈسکشنز کی جو کہ انریزالوڈ ڈسپیوٹ ہیں، اس میں کشمیر بھی شامل ہے، یا یہ جسٹ ایک ڈائلاگ فار ڈیپ ہے
یا ری اسٹیٹمنٹ ہے اپنی فیملیئر پوزیشن کی جو کہ کشمیر ہے. انڈیا کہتا آیا ہے کہ کشمیر از دا انٹرنل میٹر آف انڈیا، اینڈ نیو اسٹیٹس کو جو انہوں نے کریٹ کیا تھا اگست 5 2019 میں وہ نان نیگوشیبل ہے. یہ پہلا معاملہ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ انڈیا کشمیر پہ بات چیت کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو ایک ریڈ لائن مینٹین کرنی ہے اپنی پرنسپل پوزیشن پہ جو کہ کشمیر کی ہے. میڈیا رپورٹس کیونکہ جو دہلی میں ہیں وہ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے ریورسر پہ انلیگل انیکسیشن آف کشمیر کے. تو اپنے ایم کو پرسیو کرتے ہوئے جو کہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے پاکستانی افیشلز کی جانب سے کہ ریلیف پرووائڈ کیا جائے کشمیری پیپل کو تھرو سی بی ایم ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ذریعے. دس شوڈ بی ڈن ان ٹینڈم. ٹینڈم کا مطلب ہوتا ہے having two things arranged one in front of another with or not substitute for substantive talks on the issue. تو اگین ہم نے دیکھا کہ پہلا ایشو ہم نے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ آیا کہ انڈیا کشمیر کے ایشو کو انوالو کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو انڈیا کو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنی ہوں گی، کشمیری پیپلز کو ریلیف دینا ہوگا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ دونوں ممالک نے جو ٹاکس ارینج کی ہیں اس کے کیا کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں. اگین پاسٹ ایکسپیرینس از انسٹرکٹیو. ماضی کے اسباق سے سبق سیکھنا چاہیے. کشمیر اسپیسیفک سی بی ایمز اگریڈ ان کمپوزٹ ڈائلاگ ڈیورنگ 2004 and 2008 were an accompaniment to and not replacement of negotiation on کشمیر، جو کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر لی گئی تھی 2004 اور 8 کے ڈائلاگ میں. وہ ایک اکمپینمنٹ تھی نہ کہ ایک ریپلیسمنٹ تھی کشمیر پہ نیگوشیشن کرنے کی. اچھا جی، تھرڈ پروسیس کیا ہے بیک چینل کی، اس کو مسٹیک نہیں کیا جانا چاہیے. کیا مسٹیک نہیں کیا جانا چاہیے؟ انڈیا نے ہمیشہ ایم لایا کہ وہ پاکستان کو ایسے پروسیس میں ڈرا کرے جس کی کوئی آؤٹ کم نہ ہو ڈسپیوٹ سیٹل کرنے کی. صرف وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ وہ کس قدر ریزنیبل ہے چیزوں کو ایڈمٹ کرنے میں، کنسیڈ کرنے میں. تو دلی نے اچیو نہیں کرنا چاہا کبھی بھی نارملائزیشن کو. وہ چاہتے تھے کہ وہ نارملائزیشن حاصل کر لیں معاملات کو، ڈسپیوٹس کو ریزالو کیے بنا. انہوں نے ہمیشہ پریورٹائز کیا ہے 2 T's کو. یہ 2 T's کیا ہے ہمارے پاس؟ ٹیررزم اینڈ ٹریڈ. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے سینٹینس کو سٹارٹ کرنا ہے. پریویس چیز کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے آرگومنٹس کو درمیان میں آ کے اپنے آرگومنٹس کو آپ سپورٹ کیا. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بیک چینل جو تھی ڈپلومیسی ان کو مسٹیک نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انڈیا کس طرح پاکستان کو ڈرا کرتا رہا ہے ڈائلاگس کی جانب تاکہ وہ اپنا امیج امپروو کر سکے. پھر اس کی ایگزامپل دی ہے کہ انہوں نے جسٹ پریورٹائز کیا ہے 2 T's کو. اگین بتایا ہے کہ اس پرسپیکٹو کو ہم دیکھیں تو نارملائزیشن صرف اس لیے کہ نارملائزیشن ہو اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی خاطر خواہ ڈیویبلٹی نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو ڈی ایسکیلیشن چاہیے ہمیں، تناؤ میں کمی چاہیے، اس کا ایم تبھی اچھا ہوگا جب ہم ڈیفرنٹ قسم کی نارملائزیشن کے جانب پرسیو کریں جس میں کیا ہوگا، پریڈکٹ کیا جائے گا ایسی ایفرٹس کو، پروگریس کو جس میں ایشوز کو ریزالو کیا جائے گا. دین سینٹینس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے normalization can only come about gradually and should be distinguished from managing tensions. normalization ایسا اچیو کی جاتی ہے اور اس کو مختلف نظر آنا چاہیے ٹینشن مینیج کرنے سے. چوتھا پوائنٹ کیا ہے جی، یہ جو بیک چینل ہے یہ صرف سول ٹریک نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اور انڈیا کی انگیجمنٹ کا ریزیوم کیے جانا چاہیے فارمل اور جامع ڈائلاگ کو. یہ جو انڈیاز کی اپیرنٹ سجیشن ہے بیک چینل کی، یہ اس کو بنڈل اپ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا ہے وہ جو بیک چینل کا خصوصاً ڈائلاگ ہوتا ہے اس میں بہت سارے رسک ہوتے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے کہ جو دہلی ہے وہ فوکس کر رہا ہے پریورٹی ایریاز پہ اور براڈ بیس کنسنسس پہ وہ یا انٹیگریٹڈ ڈائلاگ پہ وہ ابھی اس کو فی الحال نہیں چاہ رہا. تو اس کا جو ریوائول ہے پیس ٹاکس کا یہ ضروری ہے کیونکہ جو انگیجمنٹ ہے یہ کنفرم کرتی ہے کہ یہ جو اونلی بیک چینل ڈائلاگ ہوتے ہیں یہ ڈاج کر رہے ہوتے ہیں، یہ ڈاج روم ہوتے ہیں، ریگل روم ہوتے ہیں. کیونکہ جو انفارمل ڈائلاگز ہوتے ہیں یہ پارٹیز کو کسی بھی کمٹمنٹ کے ساتھ بائنڈ نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ فارمل ڈائلاگز دو پارٹیز کو آپس میں باؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایگریمنٹ ریچ ہوتا ہے فارملائز میں
تو یہ فرنٹ چینل ٹاک سے ہی ہو سکتا ہے. ڈپلومیٹک نیگوشیشنز کو کنڈکٹ کیا جانا چاہیے ایکسپیرینس ڈپلومیٹ کی جانب سے جو کہ بہت زیادہ اکوپڈ ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے میں. فارن منسٹری کو بھی کنسلٹ کیا جانا چاہیے انسٹیڈ آف اونلی انٹیلیجنس چیفز آف دیز ٹو کنٹریز اینڈ کیپ فل آن بورڈ دی بیک چینل ٹاکس. ان کو بھی مطلب ڈپلومیٹس کو بھی فارن منسٹری کو بھی بیک چینل ٹاکس کے بارے میں تقریباً تمام معلومات ہونی چاہیے. پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ شوڈ اونلی بی میڈ ونس دیر از پروگرس. اس سے پہلے اناؤنسمنٹ نہ کی جائیں، کسی بھی اعلان نہ کیا جائے جب تک کوئی ترقی نہیں ہوتی. جیسا کہ ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ابھی انڈیا کی جانب سے مکمل خاموشی ہے اور پاکستان ابھی بھی اس کو بوسٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بیک چینل ڈائلاگ کی ہیں. انفارمیشن پاکستان کی جانب سے لیک ہو رہی ہے جو کہ نیگیٹو پوائنٹس میں جاتا ہے پاکستان کے لیے. یہ جو صلح کی سٹیٹمنٹس ہیں پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ کی جانب سے یہ ریسپروکیٹ نہیں کی جا رہی، دوبارہ ریٹریٹ نہیں کی جا رہی انڈین لیڈرز کی جانب سے. تو یہ نظر آتا ہے کہ جو دہلی کے لیک آف کمٹمنٹ ہے بیک چینل کی ڈائلاگ میں کہ وہ پاکستان کی طرح کینر نہیں ہے ٹائز کو نارملائز کرنے میں اور ڈومیسٹک ورنیبلٹیز اور کمپلشنز کو نہیں دیکھ رہا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک انوٹنگ ان انٹینشنل امپریشن دیتا ہے کہ پاکستانی افیشلز ہیں وہ ڈائلاگ کی جانب اس لیے جا رہے ہیں کہ جو کنٹری کی اکانومی ہے وہ ویک ہے اور جو پرنسپل موٹیویشن ہے یہ ایک ویک اکانومی ہونا پیس اوورچر کا، پیس ایڈونچر کا انڈیا کی جانب. لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ وہی اگین پوائنٹ ہے کہ پیس ود آنر، یہ جو امن ہے یہ عزت کے ساتھ آنا چاہیے، یہ پرنسپل رہنا چاہیے پاکستان کی انگیجمنٹ کا انڈیا کے ساتھ. اس طرح سے جی آپ نے دیکھا کس طرح سے آپ نے اپنے سینٹینس سٹارٹ کرنے ہیں، کس طرح سے اپنے سینٹینس آپ نے کنکلوڈ کرنے ہیں، کس طرح سے سینٹینس کے درمیان میں آپ نے آرگومنٹس کو بلڈ کرنا ہے، کس طرح سے ایگزامپلس دینی ہے. آپ اس طرح سے اگر سینٹینس لکھتے جائیں گے، پیراگرافز لکھتے جائیں گے تو آپ کو ایسے کو ٹیکل کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا. لائک کہ یہ آپ کا پیراگراف ہے، آپ نے اپنی آؤٹ لائن میں اس کی کوئی ہیڈنگ آلریڈی دے چکی ہے، آپ اس ہیڈنگ کو اگین وہ کر رہے ہیں، اس میں ایڈریس کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کے 20 ہیڈنگز آپ نے آؤٹ لائن میں دی ہیں تو آپ کے 20 پیراگرافز بن جائیں گے جو کہ آئی تھنک 2500 ورڈز کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت زیادہ آسان طریقہ کار ہے. تو ہوپ فلی آپ نے لرن کیا ہوگا آج کے اس اوپینین سے. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنے کمنٹس، لائکس اینڈ دینا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.